کبھی آپ نے ریت کے ذروں کو خون سے رنگتے دیکھا ہے؟ کبھی ایک نانا کی آنکھوں میں اپنے نواسے کی بے کسی دیکھی ہے؟ اگر نہیں دیکھی تو آج رک جائیے، سانس روک لیجئے اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں اس مقام پر جہاں انسانیت قربانی کے سب سے بلند مقام پر فائز ہوئی۔ اس دن کی طرف جب ایک پیاسے نے ظلم کے سائے میں رہ کر صبر کی سب سے بڑی تاریخ رقم کی۔ ہاں، ہم بات کر رہے ہیں واقعہ کربلا کی، وہ عظیم اور دردناک داستان جو صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ حق و باطل کے درمیان وہ آخری فیصلہ تھا جس نے رہتی دنیا تک ہر مظلوم کو زبان دے دی اور ہر ظالم کے چہرے سے نقاب نوچ ڈالا۔ حضرت امام حسین رسول اللہ کے پیارے نواسے، علی و فاطمہ کے لال، مدینے سے نکل کر مکہ اور مکہ سے کوفہ پھر کربلا تک جو سفر طے کرتے ہیں، وہ سفر آسان نہ تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ یزید جیسے شخص کی بیعت کرنا صرف ایک شخص کی نہیں بلکہ دین کی شکست ہوگی، وہ دین جو نبی کریم نے قربانیوں سے سنوارا۔ امام حسین کو جب یزید کی بیعت کا مطالبہ ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور یہی اعلان ان کی شہادت کا آغاز تھا۔ محرم کا چاند نکلا اور امام حسین اپنے اہل بیت و اصحاب کے ساتھ کربلا کے میدان میں پہنچے، جہاں نہ کوئی سایہ تھا نہ پانی، صرف تپتی ہوئی زمین، بھوکی اور پیاسی خیمہ نشین عورتیں، بچے، بزرگ، اور وہ بے سر و سامانی کا عالم کہ ایک طرف فوجیں لاکھوں میں اور دوسری طرف امام حسین کے چند دہائی صحابی، لیکن جذبہ ایمان سے سرشار عشق رسول کا لہو رگوں میں دوڑتا۔ امام حسین نے آخری رات عاشور کی شب اپنے اصحاب سے فرمایا، کل صبح ہم پر حملہ ہوگا، جو جانا چاہے جا سکتا ہے، میں بیعت اٹھا لیتا ہوں۔ مگر کیا ہی عظیم لوگ تھے وہ، سب نے کہا ہم آپ کے بعد جینا نہیں چاہتے، ہم اپنی جانیں قربان کریں گے مگر آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اس رات حسین نے نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کی، بچوں کو سینے سے لگایا، اور پھر سورج طلوع ہوا۔ عاشور کی صبح تھی، ظلمت کی تاریکی کو چیرتی روشنی کا دن جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ سب سے پہلے دشمن کی جانب سے پانی بند کر دیا گیا، خیموں میں بچوں کی پیاس چیخ بن کر نکل رہی تھی۔ حضرت عباس مشکیزہ لے کر دریا کی طرف بڑھے، ہزاروں فوجیوں کو چیرتے ہوئے پانی تک پہنچے، مگر واپس آتے ہوئے بازو قلم ہو گئے۔ مشکیزہ درا نہیں، مگر پیاسے بچوں تک پانی نہ پہنچا سکا۔ عباس کی شہادت پر جب حسین خیمے میں آئے تو زینب نے کہا، بھائی اب کسے چچا کہہ کر بلائیں گے؟ امام حسین کے ایک ایک ساتھی نے بہادری سے جنگ کی، قاسم، علی اکبر، اون اور محمد، حبیب بن مظاہر، سب نے جام شہادت نوش کیا اور خیمے خالی ہوتے گئے۔ پھر امام حسین نے علی اصغر کو گود میں لیا، 6 ماہ کا بچہ جس کی زبان پیاس سے خشک تھی، یہاں سے جس نے صرف ماں کی گود دیکھی تھی، اور ریت پر سوکھا آسمان۔ امام حسین اسے لے کر دشمن کے سامنے گئے، فرمایا اگر مجھے پانی نہیں دیتے تو اس بچے کو دے دو، لیکن جواب میں ہر ملہ نے تیر چلایا جو علی اصغر کے گلے پر لگا اور امام حسین کے ہاتھوں میں دم توڑ گیا۔ امام حسین نے اپنے معصوم لال کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہا، اے اللہ، اگر یہ تیری رضا ہے تو امام حسین راضی ہے۔ اور اس کے بعد آخری لمحہ آ گیا۔ امام حسین نے گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آخری بار للکارا، کیا کوئی ہے جو مجھے بچانے آئے؟ مگر سب شہید ہو چکے تھے۔ زینب خیمے سے دیکھ رہی تھی، سجاد بیمار بستر پر تھے اور امام حسین دشمنوں کے نرگے میں، جسم پر زخموں کی بھرمار،
सर अक़दस पर जालिम शिमर ने खंजर रखा और नवासे रसूल का सर तन से जुदा कर दिया। खेमों को जलाया गया, ख़वातीन को कैद किया गया और ज़ैनब उस बहन ने करबला के बाद कूफा और शाम में वो खुतबे दिए कि यजीद का महल लरज़ उठा। इमाम हुसैन ने सर कटाकर वो आवाज़ बनाई जो आज भी हुर्रियत की अलामत है। उन्होंने इस्लाम को बचाया और दुनिया को बता दिया कि जालिम कितना ही ताकतवर हो, हक सर बुलंद रहता है। करबला का पैगाम सिर्फ मातम नहीं बल्कि पैगाम हयात है। अगर आपको ये वाक़या दिल को लगा हो तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को शेयर करें ताकि हर दिल में इमाम हुसैन का दर्द बेदार हो, क्योंकि जो कौम अपने शहीदों को याद रखती है वो कभी हार नहीं सकती। और इमाम हुसैन को याद रखना सिर्फ रवायत नहीं बल्कि ईमान की निशानी है। हमें चाहिए कि करबला से सब्र, कुर्बानी, सच्चाई, हौसला और इस्तकामत का सबक सीखे, क्योंकि इमाम हुसैन कल भी हक थे, आज भी हक है और क़यामत तक हक रहेंगे।